أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد 19واں سبق پڑھ رہے تھے جو جنت اور جنت والوں کے بارے میں تھا. اختیاری مشق کے بعد موجود تھی. یہاں پر قرآنی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں اور ان آیتوں اور عبارتوں میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معانی سامنے درج کیے گئے ہیں. آیتوں کو دقت کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھیے اور پھر سامنے جو الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی دقت فرمائیے. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. ٹھیک نئے الفاظ میں سے ایک یتقون آیا ہے، یعنی وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں. یتقون وہ سب. اس کے بعد دوسری آیت ہے وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس آیت میں ظاہراً کوئی نیا کلمہ نیا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی درج کرتے اس لیے بارم خالی ہے. تیسرے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اس آیت میں بھی کوئی نیا کلمہ نیا لفظ نہیں ہے اس لیے یہاں پر بھی کالم خالی ہے. چوتھی آیت انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. اس میں انظر یعنی تم دیکھو، نظر ینظرو دیکھنا سے فعل امر ہے. انظر تم دیکھو، نظر کرو، نگاہ کرو. فضلنا ہم نے فضیلت دی. فضل یفضل تفضیل، فضلت فضلنا ہم نے فضیلت دی. جمع متکلم کا صیغہ ہے. تفضیل یہ اس کا مصدر ہے، اوپر جو فضلنا دیا ہوا ہے اسی کا مصدر ہے تفضیل. فضیلت دینا، برتری دینا. ٹھیک ہے. پانچویں آیت ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. لہو اللعب اوپر بھی آیا تھا لیکن اوپر اس کا معنی نہیں دیا تھا، ابھی یہاں معنی دے رہے ہیں. لہو اللعب یعنی کھیل کو، کھیل تماشا. لہو یعنی بیہودہ کام کو کہتے ہیں، لعب کھیل کو کہتے ہیں. لہو اللعب جب ایک ساتھ آتے ہیں دونوں اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کو، کھیل تماشا. حیوان یعنی زندہ، زندگی حیات سے. حیوان سے مراد یہ حیوان جانور نہیں، حیوان یعنی زندگی، حیات، زندہ. چھٹی آیت ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. کان یرید حرث وہ ارادہ کرے چاہے کھیتی. کان یرید حرث وہ ارادہ کرے چاہے کھیتی. نزید ہم زیادہ کرتے ہیں، نزید ہم زیادہ کرتے. زیادہ یزیدو زیادہ کرنا، بڑھانا. حرث یعنی کھیتی. ساتویں آیت ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. نؤتے نوتی ہم دیتے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے نا، دینا عطا کرنا.
ہوتے ہم دیتے ہیں. یہ نوتے اصل میں نوتی تھا، سمجھ رہے ہیں، اضافت کی وجہ سے یا گیا. 8ویں آیت ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ. ادخلوا تم سب اس کے بعد تحبرون تم سب خوش ہوتے ہو. تحبرون احبر یحبر خوش ہونا، ٹھیک. تحبرون تم سب خوش ہوتے ہو. 9ویں آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تؤثرون تم سب ترجیح دیتے ہو، تم سب بڑھاوا دیتے ہو. تؤثرون تم سب ترجیح دیتے ہو. ابقا یعنی بہت پائیدار ہے نا، بقا یہ ابقا سے باقی رہنا، اس کا تفصیل ہے ابقا، بہت زیادہ پائیدار، بہت زیادہ باقی رہنا. اس کے بعد دوزخ اور دوزخ والے آ گیا ہے. اب اس کے دوزخ اور دوزخ والے پڑھا جائے. ٹھیک، اوپر جو آیتیں گزری ہیں ایک نظر بھی ڈالتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. پتہ نہیں آگے اس کے ترجمے کے لیے کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے. ہاں چلیں وہاں سے پڑھتے ہیں. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا سوائے لعب ولہو کھیل کود کے، اور دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. وللدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اچھا ہے. للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں. افلا تعقلون، تم سب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم لوگ عقل کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا سوائے لعب ولہو کھیل کود. وللدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر خیر خیر ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی والے ہیں. افلا تعقلون، تم سب عقل مندی سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. لہم دار السلام عند ربہم، لہم ان سب کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. لہم ان سب کے لیے دار السلام، دار یعنی گھر، سلام یعنی سلامتی، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عند ربہم ان کے رب کی جانب سے یا ان کے رب کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ سرپرست ہے ان لوگوں کا، اور وہ حاکم ہے ان لوگوں کا. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ انجام دیتے ہیں، جو وہ لوگ انجام دیتے ہیں وہ ان کے کاموں کا سرپرست ہے، حاکم. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا ولی ہے. بما، اس چیز کے سلسلے میں، کانوا یعملون،
وہ انجام دیتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یعنی وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، هم المؤمنون صاحبان ایمان ہے، حقا یعنی حقیقت میں، حقا یعنی حقیقت میں وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، لہم جنات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرت اور ان کی مغفرت ہے، ورزق کریم اور پاکیزہ رزق ہے۔ یعنی جو لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں درجات دیے جائیں گے، ان کی مغفرت کی جائے گی اور انہیں رزق کریم سے نوازا جائے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انظر تم دیکھو، کیف کس طریقے سے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان میں سے کچھ کو، علی بعض کچھ پر۔ انظر تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری دی۔ بلل آخرت اکبر درجات، اور آخرت کے لیے، بلل آخرت اکبر درجات، اور آخرت میں بہتر بڑا درجہ ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ بلل آخرت، اور آخرت میں یا آخرت کے لیے، آخرت میں ان کے لیے آخرت کے لیے بڑی درجات باغات ہیں، اکبر و درجات بڑے درجات ہیں، مقامات ہیں، اکبر و تفضیلہ اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، وما هذه الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، حاصل حیات الدنیا اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی، الا سوائے لہو ولعب کھیل کود کے، وان الدار الآخرۃ اور بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یا وان الدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر، لہی الحیوان وہ لہی اللام جو ہے تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ یعنی وہی آخرت کا گھر ہے، یعنی وہی آخرت کے گھر کے لیے، حیوان، حیوان سے مراد یہاں پر جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيْوَانُ ان کی زندگی کے لیے ہے، اور آخرت کے گھر میں ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، یا آخرت کے گھر میں زندہ رہنے والے ہیں۔ لو کانوا یعلمون اگر وہ لوگ جانتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، من یعنی جو شخص، کان یرید ارادہ رکھتا ہے، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی کا، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے یا آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، نزد ہم اضافہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فی حرثہ ہی اس کی کھیتی میں، یعنی جو شخص آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا اور جو شخص
دنیا کی کھیتی کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسی میں سے اسے دیتے ہیں، یعنی دنیا سے ہی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے لیے کھیتی کرے گا، دنیا سے اسے ملے گا، دنیا میں ہی کاٹ کے چلا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کھیتی جہاں کے لیے ہوگی وہاں ملے گی، ہے نا؟ آخرت کے لیے کھیتی کرو گے اللہ ایسا کرے گا، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ اور اگر صرف دنیا کے لیے کھیتی کا ارادہ کرو گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا صلہ ملے، ہے نا؟ جو فصل بو گے یہی کاٹو، آخرت میں اس کھیتی کا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے وہاں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دیتے ہیں اس میں سے، نُؤْتِهِ ہم عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہی یعنی من، وہی اس شخص کو، منہا یعنی من الدنیا، دنیا سے، وما لہو، اور اس کے لیے نہیں ہے پھر آخرت، آخرت میں، من نصیب، کوئی بھی حصہ، نصیب یعنی حصہ، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور جو لوگ تسلیم ہو گئے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، ادخلوا الجنت، اب یہاں پر کیا ہے؟ قال لهم، سمجھیے کہ بریکٹ میں ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ، ادخلوا الجنت، تم لوگ جنت میں داخل ہو جائے، انتم وازواجکم، تم سب اور تمہاری بیویاں، تحبرون، خوشی خوشی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے بآیاتنا، ہماری نشانیوں پر، وکانوا مسلمین، اور جو لوگ تسلیم ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ادخلوا، ان سے کہا جائے گا، یہ بریکٹ میں رہے گا، ہے نا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم لوگ اپنی اور تم لوگ کی بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں، تحبرون، خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس حال میں کہ خوش و خرم ہو۔ پورے بھی ملیں گے، یہ ہے بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بیویاں جو دنیا میں اپنے شوہروں کی تابع دار ہیں، جنہوں نے الہی اور اسلامی دستور اور قاعدے کے مطابق زندگی گزاری ہے، شوہروں کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے، یا شاید ازواجکم، وہی انہی کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک احتمال ہے کہ ازواج سے مراد یہ ازواج نہیں، وہ وہی جو جنت میں تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یہاں بھی وہی اور وہاں بھی وہی، چلے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل یعنی بلکہ، تؤثرون، تم سب ترجیح دیتے ہو، اسے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ بالآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر اور بہت پائیدار ہے۔ واقعی ان آیات میں کتنی
اتنی وضاحت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی باتیں کی گئی ہیں، کس قدر دنیا داری کا نقصان اور آخرت کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو واقعاً اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائے تو جیسے لگتا ہے کہ کوئی افسانہ سنایا جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کی جا رہی ہے، دل میں اترتی نہیں کسی کی۔ کون سا ایمان ہے، کون سا اسلام ہے جو قرآن کے اتنے واضح حقائق کو بھی تسلیم کرنے سے اور دل میں جگہ دینے سے کتراتی؟ اتنی وضاحت کے ساتھ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا ہے اور دونوں کے فائدے اور نقصان بیان کیے گئے، اس کے باوجود یہ انسان ہے جو آخرت کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے۔ روز بروز دنیا داری بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے، آخرت سے انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حصول دنیا کی خاطر انسان نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، حصول دنیا کی خاطر انسان نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، حصول آخرت کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہاں سے افریقہ چلا جاتا ہے، آسٹریلیا چلا جاتا ہے، لندن چلا جاتا ہے، لیکن یہ گھر سے مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بیٹری لو ہو گئی ہے اس کی۔